دلیل حضرت سلمان فارسی کی روایت سے بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. دو آدمی جا رہے ہیں, ایک پنڈت جی بیٹھے ہیں, کہا ایک لڈو ہماری مورت میں چڑھا دو. کہا نہیں چڑھائیں گے, شرک ہے. کہا ایک مکھی مار کو چڑھا دیجئے. مکھی مار کے ایک نے چڑھا دیا, دائمی جہنمی ہو گیا. دوسرے نے کہا ہم نہیں چڑھائیں گے, اس کو قتل کر دیا گیا, اعلیٰ درجے کی جنتی ہو گیا. یہ تمام باتوں کا لب لباب ہے میرے بھائی. کیا کہ آپ دین پر قائم و دائم ہے, ایمان آپ کا پختہ ہے, تو ممکن ہے کہ آپ کو اس ایمان کے ٹھوس ہونے کی وجہ سے اعلیٰ درجے کی جنتی ہو جاؤ. حدیث ہے قیامت کے میدان میں ایک آدمی کا کوئی نیکی نہیں ہوگی, کچھ نہیں نیکی ہے, لیکن اللہ بولے گا کہ کیا دیکھ رہے ہو, ان کو جہنم میں لے جاؤ. حدیث کا جملہ ہے کہ پھر کاغذ کے ٹکڑا لایا جائے گا. بطاقہ کہا گیا ہے, بطاقہ جس میں لکھا ہوا کاغذ کے ٹکڑا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ سچے دل سے پڑھا تھا. اس ایک کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بدولت ان کو اعلیٰ درجے کے جنتی بنا دیا جائے گا. میری مائیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے, حضرت عمار کی ماں ہے. حضرت سمیہ کے سامنے ابو جہل تلوار لے کے کھڑا ہو گیا اور کہا سمیہ محمد کا دین کو چھوڑ دو, نہیں تو تم کو چیر دیا جائے گا, دو حصے میں تمہیں پھاڑ دیا جائے گا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار کی ماں ہے. حضرت سمیہ نے کہا کہ ابو جہل تم جیسے جاہل کے سامنے تم کیا سمجھتے ہو کہ میری ایمان خریدنے کے لیے تم آئے ہو؟ نہیں, میں اللہ کی راہ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر شہید ہونا مجھے منظور ہے, لیکن محمد کا کلمہ چھوڑنا مجھے منظور نہیں ہے. یہ ایمان کی مضبوطی تھی. یہ ہے جنہوں نے کہا تھا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اس لیے دوستو میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایمان کو مضبوط کریں, عورت ہو, مرد ہو, بچہ ہو, بوڑھا ہو, اس توحید کی عقیدے کی بنیاد پر آپ اعلیٰ درجے کی جنتی ہو سکتے ہیں. سعودی عرب تو ہے نہیں کہ 99% لوگ 5 وقتہ نمازی ہو. پوری دنیا میں ایک ملک سعودی عرب ہے, مکہ مدینہ ہے, جہاں کا مرد, عورت, ڈی ایم, ڈی ایس سی, ایس پی, دروگا, پولیس, انجینئر, سائنٹسٹ, کسی کی کبھی ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹتی ہے. لیکن ہم لوگ تو نقلی مسلمان ہیں, 90% بے نمازی ہے, صرف جمعہ پڑھتے ہیں. 5 وقتہ نماز میں ہر گاؤں میں 100 میں 10% لوگ ہیں. وہاں عورت, مرد, بوڑھے کوئی بھی نماز کسی بھی حال پہ چھوڑتے نہیں ہیں. تو ہم تو ایسے ہیں نہیں, کم سے کم اپنے عقیدے کو, اپنے ایمان کو ٹھوس رکھے, مضبوط رکھے کہ اس ایمان کے بدولت ہم اعلیٰ درجے کی جنتی بن سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم نے استقامت فی الدین پر یہ چند کلمات, چند حدیثیں اور مثالیں پیش کرنے کی جسارت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, آخر میں آپ کو پیغام دے کے جانا چاہوں گا کہ رائے گونا کی متبرک دھرتی میں یہ مدرسہ تعلیم القرآن رائے گونا, جس کی بنیاد مولانا نور عالم سیکرٹری عبدالغفار صاحب, گاؤں کے بزرگان دین, نوجوان, علماء کرام نے اس کا اقدام کیا ہے. اس مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی کے راہ پہ گامزن کیجیے, آگے بڑھائیے, چندہ دیجیے, اب قاعدے سے مدرسے کو چلانے کا کام کیجیے. جہاں تک ممکن ہو سکے میں بھی اس کی تعاون کرنے کے لیے انشاءاللہ تیار ہوں. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو آگے چل کر ایک باکمال اور اچھا مدرسہ بنا دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.